ہیں مسٹر تسنیم شہزاد. تسنیم شہزاد ایک مشہور آرٹسٹ اور آرٹ ایجوکیشنسٹ ہیں جنہوں نے تقریباً 15 سال پشاور میں آرٹسٹ کو پڑھایا, آرٹ سکھایا. انہوں نے مختلف ورکشاپس کنڈکٹ کیے اور ایک آرٹ گیلری بھی پشاور میں بنائی تسنیم آرٹ گیلری کے نام سے. اور اب وہ یو ایس میں ایک آرٹ اسٹوڈیو چلا رہے ہیں جہاں پر وہ مختلف ٹیکنیکس آرٹ کے سکھاتے ہیں آرٹسٹس کو. السلام علیکم سر. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی جرنی کے بارے میں کہ آپ نے اپنے انسپریشن کس سے لی اور یہ آرٹ کا کیریئر آپ نے کیوں چوز کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایم بشیر آرٹسٹ, وہ آرٹسٹ تھے. انہی کو دیکھتے ہوئے مجھے شوق ہوا کہ میں بھی یہ کام کروں. لیکن والد صاحب نے مجھے کہا کہ اسٹوڈیو تھا ان کا سٹی میں کہ تم اسٹوڈیو آؤ اور یہاں بیٹھ کے کام کرو. میں نے کہا نہیں, یہاں میرے ہاتھ گندے ہوتے ہیں, میں کالج جاؤں گا. تو میں نے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لی اور اپنا کام شروع کیا. ٹھیک ہے سر. سر اور آپ کی جو زیادہ تر آرٹ ورکس ہیں تو وہ کس سے انسپائر ہو کر آپ بناتے ہیں؟ میرا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے. جہاں بھی گیا کوئی تصویر کھینچ لی, اسے گھر آ کے اپنے طریقے سے اس کو بنا لیا اور اسی کو مختلف میڈیا میں, پیسٹل میں, ووڈ کٹ میں, لائنوں میں, اس کے علاوہ واٹر کلر میں, آئل پینٹنگ میں, جو مجھے اچھا لگا. لیکن یہ ساری کام میں کرتا ہوں, لیکن اسپیشل جو میرا اپنا کام ہے وہ ہے ووڈ پرنٹ, بلاک پرنٹنگ. بلاک پرنٹنگ میں زیادہ کرتا ہوں. سر تو آپ مختلف میڈیمز میں کام کرتے ہیں اور آپ نے سکھایا بھی ہے, تو سر آپ اپنا کچھ ٹیچنگ ایکسپیرینس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا پشاور میں ٹیچنگ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور یو ایس جانے کے بعد ایکسپیرینس کیسا تھا, کچھ اس میں ڈفرینس کیا تھا؟ پشاور میں میں نے آرٹ گیلری شروع کی تھی. میں پینٹنگ, ڈیزائننگ, فوٹوگرافی یہ سکھاتا تھا. پشاور میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس آتے تھے اور کلاسز علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی, فیمیل کی علیحدہ ہے, میل کی علیحدہ. اس میں یہ تھا کہ ان کو کام دکھانا یا سکھانا یہ یہاں آسان, وہاں اگر جائیں امریکہ میں تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس سے کہ وہ کام سیکھے ہوئے آتے ہیں, صرف اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, پالش کرنے کے لیے. یہاں یہ ہے کہ بالکل زیرو سے آتے ہیں. ان کو سکھانا, بیسک سکھانا, پہلے بیسک, پھر اس کے بعد ایڈوانس, پھر کورسز. میں نے یہاں کورسز شروع کی تھے جو 3 مہینے کا ڈپلوما کورس ہوتا تھا. اس میں یہ تینوں چیزیں سکھایا گیا, اینڈ میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے تقریباً 3000 سے زیادہ آرٹسٹ کو پڑھایا ہے, ان کو ورک شاپس بھی دی ہیں, تو سر آپ کے خیال میں کون سی ایک کوالٹی ہے جو کہ سکسیزفل آرٹسٹ بننے کے لیے آپ میں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے. یہ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ زبردستی اس کو نہیں سکھا سکتے. جیسے فائن آرٹس میں لوگ آتے ہیں, مطلب کہیں ایڈمیشن نہیں ملا, چلو فائن آرٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب تک اندر آپ, ایسا سبجیکٹ ہے جو شوق سے چلتا ہے. یہ صرف شوق سے ہوتا ہے. شوق ہوگا تو آپ آگے کام بھی کریں گے, زبردستی کوئی چیز نہیں. اور سر آپ زیادہ تر اپنی انٹرویوز میں یہ بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ آرٹ گیلریز آرٹسٹ کو کھولنی چاہیے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, اس میں یہ نہیں, جیسے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے جی, یہاں تو ایک کلاس میں 15-20 اسٹوڈنٹس ہیں, ہر ایک کو توجہ نہیں دی جاتی. ہاں, پرائیویٹ جگہ پہ کم لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کا ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹیچر جو ہے جی, وہ زیادہ سکھایا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز آپ پوچھتے ہیں تو وہ بیسک سے لے کے اینڈ تک سارا سکھائیں گے. لیکن ڈپارٹمنٹ میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو ٹائم نہیں دے سکتے, اتنا توجہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے سر, آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی, یا آپ کا کیا میسج ہے جو آج کے نوجوان آرٹسٹ ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آرٹ اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کی طرح پاکستان سے باہر جانا چاہے تو ان کے لیے کیا مواقع ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں آرٹ گیلریز, اسکولز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اس میں جائیں, ان کو پڑھایا جائے. اور ساتھ آرٹ گیلریز, کالجز بھی ہونے چاہیے, آرٹ گیلریز بھی ہونے چاہیے. کالج تو یہ ہے نا کہ آپ
ایک ٹائمنگ ہے اس میں آپ نے جانا ہے. لیکن جو آرٹ گیلریز ہیں وہاں جا کے بھی کام کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, پرانے آرٹسٹوں کا کام دیکھ سکتے ہیں, ان کو دیکھ کے اسٹائل جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کالجز اسکولز بنائیں جس میں جن کو شوق ہے ان کو آرٹ کی تعلیم دی جائے. سر, اور کچھ اگر آپ ان آرٹسٹ کو کہنا چاہیں جو کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا اپنے آرٹ کو ایک گلوبل سٹیج پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ پینٹنگز بنائیں, پینٹنگ بنا کر بروشر اور یہ ایسی چیزیں بنائیں, اور آرٹ گیلریز جتنی ہیں ان کو ای میل کریں کہ جی میرا یہ کام ہے, میں ایگزیبیشن کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. میں ایز این آرٹسٹ گیا ہوں, میری ایگزیبیشن تھی اور مجھے انہوں نے انویٹیشن بھیجا تھا. وہاں سے ایک آرٹسٹ آیا تھا جس نے پینٹنگ سلیکٹ کی تھی, جتنے ہمارے پرانے جو جتنے آرٹسٹ ہیں ان کی, وہ سلیکٹ کر کے لے گئے تھے. انہوں نے پھر انویٹیشن بھیجا تھا کہ جی فلاں فلاں بندہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر. آج آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ آئے اور آپ نے ہمیں انٹرویو دیا, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ.
नसीम और हम और आप कितने हैं? 18 ईयर्स कितना 20 साल तो मुझे लगे हो बस ठीक है ना 20 साल ही समझ एक ही बात चले कर ले ये तो हम करवा नहीं चुके तो और भी ले चुके मैंने नहीं देखा